دوستو ایران نے اپنا سب سے تگڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کر ڈالا ہے۔ اب اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ امریکہ اس سارے معاملے میں اسرائیل کی کتنی مدد کرے گا اور کون کون سے مسلم ممالک ایران کا ساتھ دیں گے؟ ترکی اور پاکستان اس سارے معاملے میں اتنا خاموش کیوں نظر آتا ہے؟ آخر عرب ممالک اتنے شفاف کیسے بن گئے ہیں؟ اور کیا واقعی میں یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے؟ یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کس چیز کا ہے اور اصل جنگ ہے کس چیز کی؟ تو شروع کرتے ہیں اس جنگ کی کہانی اسرائیل کے قیام سے۔ دوستو بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی کہ آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں ہو چکی تھیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ واقعات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دوستو حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ سے یہاں پر آباد کیا، اور تابوت سکینہ بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر سے تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا و زارہ کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر سے عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے
کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال کے بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود سے اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ سے بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کیں اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن پاک کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصرہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تھے، تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیواری گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ سے حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا، اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسٹری آف ریڈ ہائفر، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ غرض کے قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 90 ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنی اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقت کے درخت لگا دیے ہیں جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابل لد، جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ دراصل عقائد کی جنگ ہے۔ اب عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پاکستانی سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم ممالک میں پہلا کنٹری ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہ واحد کنٹری ہے جو کہ ایٹمی پاور بھی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ ہمارا انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے۔
مختصر سی بات یہ ہے کہ معاشی طور کے اوپر ہم لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکیں، کیونکہ شروع دن سے ہی ہم لوگ IMF کے مقروض رہے ہیں اور ابھی تک ہماری معیشت قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور رہی بات ترکیہ کی، صدر طیب اردوان جو کہ خود کو عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہیں، وہ بھی سارے معاملے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں رہی بات مسلم امہ کی شفاف خاموشی پر، تو اس کے اوپر میں صرف ایک شعر کہوں گا: لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک مسلمان ہونے کا فرض ادا کریں۔